السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات معرفت کی تھی، سفر چلو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اب حکمت رمضان پہ ہم آ چکے ہیں۔ حکمت رمضان میں ہمیشہ آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، بہرحال آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کو بڑے ناپ تول کے ساتھ ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ساری باتیں کور بھی ہو جائیں اور ایک اچھا میسج بھی جا سکے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اختلاف دکھا کے اتحاد کی بات کریں، بلکہ ہم اتحاد دکھا کر اختلاف کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں، اور اسی کاوش میں، اسی کوشش میں ہم نے پاکستان کے نامور علماء کرام کو دعوت دی ہے، وہ شخصیات کو جن کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے، نوجوان ہو یا معاشرے کا طبقے کا دوسرا حصہ ہو، سبھی آپ کو ایک معیار اور ایک رہبر جانتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے پاس مہمان کون ہے؟ ساتھ ساتھ بوجھو تو جانے نامی سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ریحان قادری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو مکمل تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس علامہ تقی مہدوی صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ساتھ ہی ہمارے بہت ہی شفیق دوست ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ریحان بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور پاکستان کا بڑا نام ہے، بلبل مدینہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، بہت ہی پیاری آواز کے مالک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج جی؟ اور آج بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس دو ہیں ماں بیٹیاں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، بعض اوقات برادران آتے ہیں، بھائی آتے ہیں اور بعض اوقات بہنیں آتی ہیں، آج ماں اور بیٹی آئی ہیں، تو مستقیم فیملی ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے، آکاشا اور ان کی والدہ ہمارے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا کلیئر ہے، مذہبی رواداری، یعنی آپس میں اتحاد، یا پھر اس کی ضرورت کیا ہے کہ علماء کرام آپس میں بیٹھیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اختلاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کھانا بھی نہ کھائیں، بات کرنا پسند نہ کریں، یا پھر یہ ایک نقطے پہ اختلاف ہے، باقی زندگی امت کے اندر بالکل ایسی جیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں علامہ تقی مہدوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بین المذاہب اختلافات کیوں ہوتے ہیں اور پھر اس کو کیسے سولو کیا جائے؟ یہ رواداری ہے کیا اصل میں، اور کیسے اس کی ترویج دی جائے، تنوع دیا جائے، لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے موضوع کو آج آپ نے رکھا ہے، اور قرآن کریم میں اس حوالے سے بالکل واضح سی آیت موجود ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو بنایا ہے تو ہر ایک کو ایک الگ سوچ، الگ نظریہ، الگ مزاج، الگ طبیعت، الگ ماحول فراہم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وجہ سے پھر انسان کی سوچ کے اندر اور اس کی آئیڈیالوجی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر آئیڈیالوجیکل ڈفرینس رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کو ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اتحاد کا کبھی کبھار غلط معنی بھی لے لیتے ہیں۔ اتحاد کے دو معنی ہیں، ایک اتحاد ہے جسے اتحاد اجتماعی کہا جاتا ہے، ایک اتحاد ہے جسے اتحاد اعتقادی کہا جاتا ہے۔ تو اتحاد اعتقادی کو اگر میں بات انگلش میں بھی پیش کروں تو شاید بات سننے والوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک ہے کو ریلیجن اور ایک ہے کو ایگزسٹنس۔ تو کو ریلیجن کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہو رہی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک شخص کا سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ ایک ہی عبارت کو ایک شخص پڑھتا ہے تو اس سے ایک الگ مفہوم لیتا ہے، دوسرا شخص پڑھتا ہے تو اس سے الگ مفہوم لیتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطلب نہیں ہے اتحاد کا کہ ہم اپنے جو عقیدے ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، اس نظریات سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے پاس یہ دلائل موجود ہیں، اور سامنے والے کے پاس اگر دوسرا عقیدہ ہے اور دوسرے نظریات موجود ہیں تو اس کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو دلائل سے ہم اپنی اگر گفتگو جاری رکھیں اور اسی طریقے سے پیش کریں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سبحان اللہ۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بشارت ان بندگان خدا کے لیے جو لوگوں کی بات غور سے سنتے ہیں، یستمعون القول، سب کی بات غور سے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، پھر پیروی اس چیز کی کرتے ہیں جو سب سے بہترین ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سننے میں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر پیروی اس کی کرنی چاہیے جو ہمارے نزدیک سب سے بہترین ہو۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی ہے، اور اولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ افراد ہیں کہ جو صاحبان عقل و فہم ہیں۔ تو وہ ہدایت جس کے لیے ہم صبح و شام دعا کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت فرما، تو ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ جو باتیں سب کی سنتے ہیں، اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہمارے مکتب فکر کے اندر، اسی طریقے سے کئی سارے اور دوسرے مکاتب فکر کے اندر جب ہم ان کے کتاب خانوں کے اندر جاتے ہیں تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔
آپ کسی بھی شیعہ لائبریری کے اندر آپ چلے جائیں، میں گارنٹی کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ سائے ستہ موجود ہوگی. اچھا. اسی طریقے سے اس کی شروحات موجود ہوگی، تاریخ کی کتابیں موجود ہوں گی، حدیث کی، رجال کی، فقہ کی کتابیں موجود ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھنی چاہیے آدمی کو، معلوم ہو کہ ان کے پاس کیا استدلال موجود ہے، کیا دلیل موجود ہے، اور ہم کس وجہ سے ایک خاص نظریے کے مالک ہیں. تو کتابیں ہونا بالکل اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور مجھے کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ بعض ممالک کے اندر نہج البلاغہ کے چھپنے پر پابندی ہے، بعض ممالک کے اندر صحیفہ سجادیہ کے چھپنے پر پابندی لائبریری میں رکھنے میں پابندی ہے. جبکہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے. تو نہج البلاغہ جیسی کتاب ہو، یا اسی طریقے سے کسی بھی صحابی کی، کسی بھی اہل بیت کی کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب ہو، اور کسی عالم دین کی کتاب ہو، کسی ایک عام سے پروفیسر کی کتاب ہو، اس کتاب کو رکھنے میں، اس کا مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا ہی ہے مجھے، اس دوران بھی گفتگو جاری رہے گی، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یاسین مستقیم صاحبہ اور آکاشا مستقیم صاحبہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور خواتین کو زیادہ دیر منتظر نہیں رکھواتے، کھڑا نہیں رکھتے، تو فوراً سے ان سے کہتے ہیں جی آپ کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. جن شخصیات کا ہم نے تصور کرنا تھا ہم نے سوچ لیا ہے، آپ نے گیس کرنا ہے. اگر آپ بوجھ پائے 10 سے 15 منٹ کے اندر تو آپ کو انعام ملے گا. ہل سٹی کی طرف سے ہمارے پاس یہ تحائف موجود ہیں اور بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے ہو جائیں گے. جی میل اور فیمیل، مرد یا عورت؟ فرسٹ کوسچن. پہلا سوال جو آپ نے پوچھا ہے مرد یا عورت؟ مرد ہیں، صحابی، مرد ہیں، صحابی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہمیشہ ایسا سوال ہے لوگ یہی پوچھتے ہیں، ورنہ آپ کو پوچھنا ہے کیا ہے کہ مرد ہیں، ہم بولیں گے ہاں یا نہ، لیکن ایک ہی سوال میں 2 جواب مل جاتے ہیں لوگوں کو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آسان ہے. خلفائے راشدین. اچھا ہے، اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. نہیں، خلفائے راشدین میں سے نہیں. نہ، خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا اس کا جواب آپ کو مل گیا. عشرہ مبشرہ سے. خوب خوب جی، ڈاکٹر صاحب. عشرہ مبشرہ میں سے. جی ہاں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تیسرا سوال آپ نے پوچھا کیا ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہوئی ہے، تو جواب ملا ہاں ہیں. اس دوران کہ آپ تیسرا سوال پوچھیں، چوتھا سوال غالباً پوچھیں، میں حضور سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، عشرہ مبشرہ کی واقعے کی ذرا کیفیت ذرا سی اگر بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خواہش تھی کہ ہم اس موضوع کی طرف جی وہ تو ہے، خاص موضوع ہے. عشرہ مبشرہ تو خاص طور پر وہ 10 عظیم شخصیات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام صحیح حدیث بالکل باقاعدہ، جی احادیث صحیحہ میں اس بات کا ذکر ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اور بھی کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن 10 صحابہ وہ ہیں جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت میں سے قرار دیا. ٹھیک، میں یہ اضافی طور سے پوچھ رہا ہوں علامہ صاحب، آپ کے بھی اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے اس کے ایک قابل قبول ہے آپ کی جو روایات کی سند ہے اس کے حساب سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کی بات جو روایات کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے جی، اس میں بہت زیادہ مختلف قسم کی روایات آتی ہیں. ٹھیک. اور کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل 360 ڈگری یا 180 ڈگری کا جو فرق ہے اس سے بھی روایات آتی ہیں اور کنٹرڈکشن کے ساتھ آتی ہیں باتیں. تو ریسرچ کی ضرورت ہے بعض معاملات کے اندر. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی تاریخ گزری تھی تو ان کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ہماری کتب کے اندر بھی روایات موجود ہے کہ فبشرھا ببیت فی الجنہ، کہ پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ ان کو بشارت دے دو جنت میں گھر کی. سبحان اللہ. لہٰذا کچھ ہیں شخصیات کے جن کو زندگی کے اندر جنت کی بشارت، جیسے حسنین کریمین کے بارے میں آپ نے بالکل، وہ تو سرداران جنان ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک جی، چوتھا سوال پوچھنے لگے آپ. کسی غزوہ میں شریک تھے؟ کسی غزوہ میں شریک تھے، اس کا جواب تو ظاہری طور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے. اور بس میں ہنٹ دے دیتا ہوں، بعض اگر جذبات میں آ کے کچھ تو خاص غزوات ہیں جہاں رہے. ایسا ہی حضور جہاں پہ کافی لوگ کسی مشکل میں گھر گئے مگر کچھ میں تو خاص مقامات پہ رہے. جو لوگ تاریخ سے دوستی رکھتے ہیں آج ان شخصیات کا جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے ذرا خاص مقام رکھتی ہیں، کیونکہ 2 طرح کے ان کے دور کو اگر ڈیوائڈ کریں آپ عہد نبوی کو اور اس کے بعد، تو آپ کو کچھ خاصیتیں نظر آئیں گی.
کچھ خاصیتیں آپ کو نظر آئیں گی جنگی حوالوں سے, کچھ اطاعت کے حوالوں سے, کچھ دوستی کے حوالے سے, اور مختلف کیفیات آپ کو نظر آئیں گی. بہرحال میں گفتگو میں بعض اوقات ہنٹ دے جاتا ہوں, لوگ لیں نہ. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ لائیو پروگرام جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ گیس کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ پی سی آر پہ کال کر رہے ہوتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے. بعض اوقات ہم لے لیتے ہیں کال جب ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں لیتے. اپنا امتحان آپ ضرور لیتے رہیں. جی 5واں سوال. پانچواں سوال کیا بن رہا ہے؟ خواتین باتیں بہت کرتی ہیں, مشاورت بھی کر رہی ہیں. کیا انہیں کوئی خاص خطاب یا لقب ملا تھا؟ خاص لقب ملا تھا؟ جی خاص لقب یا کوئی ایسا جو نام. ویسے ٹھیک ہے, آپ کے سوال تو درست ہے, مگر ایک خاصیت یہ ہے کہ اس دور میں کوئی نہ کوئی خاصیت تو رکھتا ہی ہے, تو کسی نہ کسی کو لقب تو ضرور ملا ہے. بہرحال اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ خاص لقب ملا تھا, پوچھ لیا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو وہ یقیناً ایک لقب ڈیفینیٹ سی بات ہے. تو اس کا جواب ہاں ہے. ہاں جواب اس کا. کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ قریب ہیں, گیس کر پائیں گے آج؟ مشکل لگ رہا ہے. مشکل لگ رہا ہے. ریحان بھائی اگر اچھا ایک دن ایک کام کریں گے, ویسے ان کے پاس ایک بنیادی جو بات آ گئی کہ خلفاء راشدین میں سے نہیں ہیں تو آپ نے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بس تو آسان ہو گیا. تو اب تو ان کے لیے بہت آسان ہو گیا. آسان ہو اب یہ 5 نام بھی لے لیں تو 5 سوال ہو جائیں گے, تو پھر لیکن 6 پوچھے انہوں نے, شاید 6 پوچھے. 5 پوچھے؟ 5 ہو گئے. اچھا چلو پھر تو دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے یہ ضد ہے کہ آپ کو 5 نام آنے چاہیے. جی ہاں, بس اتنا سا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ایک دن ریحان بھائی کو بھی جواب نہیں بتاتے, پھر ان سے پوچھیں گے جو آپ بڑھ چڑھ کے جواب بتا رہے ہوتے ہیں نا, اور ایک دن آپ مجھ سے پوچھیں, میں نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے سے بھی ایسی سیکھنے سکھانے کے لیے. 5 نام بتانے ہیں, عشرہ مبشرہ کے 5 نام بتانے. یہ تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ 5 نام کوئی بھی ہر ایک کا سوال کر لیں کہ یہ تو نہیں ہے. ہاں کیا یہ ہے, کیا یہ ہے. اچھا ذرا غور سے دیکھیں آپ اس وقت, کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے جناب آکاشا مستقیم اور یاسین مستقیم صاحبہ کو, جب انسان کچھ یاد کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آنکھیں ایسے آسمان کی طرف دوڑا رہا ہوتا ہے, جیسے بادلوں پہ کہیں لکھا ہوا آئے گا یا دیوار کی چھت پہ کوئی نام لکھا ہوا نظر آ جائے گا, کہے گا وہ رہا. یہ ذہنی کیفیت کا نام ہے, ہوتا دماغ میں ہے مگر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آنکھیں کہتی ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی تلاش کرتے ہیں یہیں آس پاس. ویسے دماغ بھی اوپر ہی ہوتا ہے نا. دماغ بھی اوپر ہی ہوتا ہے. اتنا وقت آپ کے پاس کم رہ گیا, مجھے اگر کاؤنٹر دیں ٹائم کا تو میں اناؤنس بھی کر دوں اس کو. ٹھیک ہے, 8.5 منٹ رہ گئے ہیں. کوئی ایک سوال اور کریں. اللہ, پوچھیں, سوال تو پوچھیں تبھی قریب پہنچیں گی, سوال نہیں پوچھیں گی تو کیسے پہنچیں گی. سوچ رہی ہوں, آپ سوال کر لیں. 5 نام ان کے لیے بس مسئلہ بن گیا. 5 نام مسئلہ ہو گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کچھ صحابہ کرام کی ماشاءاللہ اولادیں بھی یعنی اس راہ پہ چلتی رہی ہیں, اس سیرت پہ چلتی رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید کہ کوئی ہنٹ لے لیں. کیا ان میں سے کسی ایک مطلب کسی بھی جو آپ لوگوں کی سلیکشن ہے ان میں سے کسی ایک کی شادی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کسی سے ہوئی تھی؟ نہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم نے شخصیت سوچی ہے ان کی بیٹی کی شادی؟ نہیں, ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شادی حضور کی کسی دختر سے؟ بیٹی سے ہوئی. حضور نہیں. نہیں. چھٹا سوال آپ نے پوچھا, اس کا جواب آیا نہیں. یعنی سسر اور دامادی کا رشتہ آپ کے درمیان ہے, یہ سوال پوچھا گیا تو ہم نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں. حالانکہ پہلے یہ سوال کر چکے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین میں سے تو نہیں ہیں, جبکہ وہاں دھیان وہیں شاید رکا ہوا تھا. جی. ایک طرف خلفاء راشدین کا ذہن میں آ رہا ہوگا, دوسری طرف عشرہ مبشرہ, تو نام اگر 4 یاد آؤں گے تو پھر مشکل یہی رہے گی.
दौड़ाएं अकल थोड़ा सा आप। यार गार से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह आप तो बाहर ही नहीं आ रहे उस जगह जहां आप ख़ास मकाम पे गए हुए हैं। देखिए ये तो एक बहुत जनरल सा सवाल है और यकीनन ताल्लुक़ है, तमाम सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का आपस में ताल्लुक़ है यकीनन। आपने ये शायद 7वां सवाल पूछा है तो हमने इसका जवाब हाँ दिया कि यार गार से ताल्लुक़ है, हमने कहा हाँ ताल्लुक़ है। हर सहाबी का एक दूसरे से ताल्लुक़ तो है जी, लेकिन यार गार से रिश्तेदारी का ताल्लुक जी उसके हवाले से जी आप हाँ, रिश्तेदारी का भी एक ताल्लुक़ बनता है। बहुत अच्छी रहनुमाई आपने कर दी। अगर ये इसको हिंट को ले लें, क्वेश्चन करने का टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं मुझे लगता है कि ये नहीं पहुंच सकते। आप अगर लाइव कॉल करके इनसे पहले जवाब दे दें, यकीन माने हिल सिटी के ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके हो गए। बड़े ज़बरदस्त से परफ्यूम्स हैं इसके अंदर और ये ख़ास तहाइफ हैं नाम ले स्पेशली सकते आपके। हैं जी, अभी हम नाम ले सकते हैं। लेकिन वो हम जवाब काउंट करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चंस करने की वैलिडिटी आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप कहें कि Questions ये हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या ये है, तो हम कहेंगे हाँ या ना, ऐसा कर लें। ओके। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। और अफसोस के साथ हाँ, कि आप पहले फरमा चुकी हैं कि खुलफाए राशिदीन में से हैं या नहीं है। मैं दोहरा दूं, आपने पूछा खुलफा राशिदीन यानी वो 4 खुलफा जो राशिद हैं, तो आपको पता है वो 4 कौन है जिनका जिक्र हुआ। तो जब वो नहीं, हमने कहा उसके जवाब के इन 4 में से नहीं है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जानी चाहिए। अब आप उन 4 के अलावा सोचें। मेरे ख्याल से मैं एक और हिंट दे देता हूँ आपको, मैं आपकी मुश्किल आसान की देता हूँ। इस्लाम में दोस्ती का तसव्वुर है, बहुत से सहाबा कराम आपस में दोस्त रहे, कुछ तो इस हद तक दोस्त रहे हैं कि एक दूसरे के नाम से जाने पहचाने रहे हैं। वाह, मैं इससे बढ़ के आपको हिंट नहीं दे सकता। वाह वाह, बस लाइव कॉल्स का मैं मुंतज़िर हूँ। अगर जैसे कि इश्क़ कुरान में आपने कॉल की और आपने बताया कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है, अनफाल के माने आपने बताए। आज अगर आप देखें तारीख से कितनी दोस्ती है आपकी। इसी दौरान मैं डॉक्टर साहब से ऐसी एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों अपने बच्चों को हम कहते हैं तारीख मत पढ़ो? बहुत से लोगों को मैंने सुना तारीख में बड़े मसाइल हैं, मत उलझो तारीख के दरीचों में। यकीनन तारीख़ में मसाइल तो बहुत से हैं, लेकिन मुसलमानों को अपनी तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी है। और वो कौम जो अपनी माजी की तारीख़ नहीं जानती, तो वो अपने हाल की तामीर नहीं कर सकते और ना ही अपने मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं। तो बिलखुसूस इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मुसलमानों पर ये वाजिब है कि वो अपनी नौजवान नस्ल को अपनी तारीख़ से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि जब हम अपने माजी के बुज़ुर्गों को और अपने शानदार माजी को नहीं जानते, तो फिर हम वेस्ट को आइडियलाइज़ करते हैं। फिर हम उन लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं कि जिन के तरीक़े पर चलने के बाद हम दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रसवाई को कमाने वाले होंगे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस तारीख़ी शख्सियात से हमें उन्हें ज़रूर आगाह करना चाहिए। और वक्तन फ़वक्तन ये जिन मुक़द्दस हस्तियों के दिन मनाए जाते हैं या जिनका बार बार तस्करा किया जाता है, या जिन शख्सियात को आप यानी इन मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से आप जानने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन इससे तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल होता है। 3 मिनट आपके पास रह गए। बूझो तो जाने अपने वक्त से आज ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक आप गैस नहीं कर पाए, जबकि वक्त हमारे पास है, काउंटर चल रहा है। बूझो तो जाने, जाने तो माने, ना माने तो ना माने, मगर बूझो तो जाने ना, बूझो तो सही। अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं मालूम क्या गुफ्तगू हो रही है। चुप का रोज़ा भी शुरू हो गया। चुप का रोज़ा मैं तो इस फहम से अलमान अल हफीज़ कह रहा हूँ कि कहीं रात को इफ्तार में क्या पकेगा, ये तो गुफ्तगू नहीं चल रही है, हम अपने ही लगे हुए वो वहाँ पे। चलें बताएं क्या जवाब है। चलें सवाल ही पूछ लें, 2.5 मिनट रह गए, सवाल ही पूछ लें। हज़रत तलहा या हज़रत ज़ुबैर? नहीं, ये तो हाँ या ना में कैसे आएगा? ये अचानक से क्या हुआ आप लोगों को? वही ना, IFB तो नहीं लगी हुई आपके? नहीं तो वो टीवी पे आ रहे नाम 3। अच्छा, ऑप्शंस 3 आ रहे हैं। ऑप्शंस 3 आ रहे हैं। नहीं, नज़र तो मुझे 12। चले ठीक है, आप हमें तो नहीं आ रहे। ऑप्शंस आ रहे हैं, वो ऑप्शंस हैं।
टीवी भी दूर कर दिया जाए तो अच्छा हो जाए। अब आपको एक जवाब देना है, उसको हम सही या गलत बताएंगे। चलें, इतना आसान कर दिया, एक जवाब देना है। जी तला। सोच लें, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हिल सिटी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके मुंतजिर। क्या सही सोच जवाब के कहा है इन्होंने, ये भी तो जरा पूछें उनसे। हाँ, ये भी पूछेंगे। हिल सिटी के गिफ्ट हैम्पर्स, क्या जवाब है आपका? नहीं लेके जाना चाहती गिफ्ट हैम्पर्स? क्या जवाब है आपका? हज़रत तला। बावाज कह दें, हज़रत तलहा। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं ये ज़रूर इसमें इश्तियाक रखता हूँ कि क्या चीज़ थी अचानक से आके आपने इस पे क्लोज हो गई आप, क्या वजह थी, किस चीज़ से, हिंट किससे मिला? मम्मा का जहन। मम्मा का जहन, माशाल्लाह मम्मा, बहुत खूब बहुत खूब। आपको कहाँ से हिंट मिला? जी, आप कहाँ से आपके इदराक में आया ये नाम? ये नाम मैंने पढ़े थे अशरे अच्छा, मुबश्शरा में ना। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाती है, और यही हमारा मकसद है। बाज़ अगर 10 साल पहले आपने कुछ नाम पढ़े होते हैं, 10 साल बाद वो आपको काम दे जाते हैं। कम से कम इतना तो खैर हो गया कि आज आपको पढ़ा हुआ नाम आज यहाँ पे जितवा गया। तो चलो, नाम में इतनी तो फजीलत और कैफियत आपके ऊपर आ गई है, ये भी एक फ़ायदा है, ये भी एक तबर्रुक है जो आपको हासिल हुआ है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि हम आगे बढ़ें, मगर इस नाम पर ज़रा रोशनी भी डालते हैं शख्सियत के ऊपर। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन करीबी साथियों में से हैं कि जो इस्लाम के दौर अव्वल में मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग के अंदर आप शरीक रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन मुबारक साथियों में से हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शिरकत हो, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शहीद का लक़ब भी जो है वो अता फरमाया। अच्छा, ज़िंदगी में? जी, माशाल्लाह। और उसके साथ एक बड़ी अहम बात यह है कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद ख़िलाफ़त में आप उन 6 लोगों में से हैं कि जो आपके मजलिस शूरा में शामिल रहे, और इन्हीं 6 शख्सियात की मुशावरत से ही पूरी इस्लामी खिलाफत का जो निज़ाम था वो चलाया जाता था। और हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबजादी हैं उम्मे कुलसूम उनके शौहर भी हैं। तो इस मुनासबत से एक खूबसूरत रिश्ता भी आपके दरमियान में मौजूद है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आसान कर दिया। अब इससे कबल कि हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे तो एक सस्पेंस भी हम लोग बाज़ क्रिएट कर देते हैं। रेहान साहब हमारे पास मौजूद है। रेहान साहब, गुफ्तगू को मज़ीद दिलकश करने के लिए, हसीन करने के लिए नात के चंद अशार हो जाएँ तो क्या बात है? मेरे जहन में जब ये आप पूछो तो जाने सेगमेंट हो रहा था तो एक शेर आ रहा था जी, एक कलाम का। जी जी, मैंने कहा अगर पढ़ देता तो शायद ये उसी वक्त पहुँच जाती मगर वो पहुँच कलाम के मैं 2-3 शेर पेश जी करता जी। हूँ। मेरे रब को भी हैं प्यारे मेरे सरकार के गेसू, मेरे रब को भी हैं प्यारे मेरे सरकार के गेसू, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू, फ़क़त इस वास्ते खालिद ने हर एक मार कर जीता, फ़क़त इस वास्ते खालिद ने हर एक मार कर जीता, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गेसू, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गेसू, मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गेसू, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गेसू, और घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को। कल आपका मौजूद था तबरुक, मैं सोच रहा था लेकिन रात वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, आपने आज सही। घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, मरीजों को शिफा दे दे मेरे सरकार के गेसू,
गेसु मरीजों को शिफा दे मेरे सरकार के गेसु मेरे रब को भी है प्यारे मेरे सरकार के गेसु। सुभान अल्लाह, ये तो सरकार के गैसों का जिक्र है, क्या बात। सुभान अल्लाह, वसल्लम। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर ध्यान में आ रहा है जो हमसे मुताल्लिक है। सरकार की तो बात ही कुछ और है। गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, हुस्नो नजर शिकार कर, और बागे बहिश से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो वापस पलट के वहीं जाना है तो वो अमाल करने पड़ेंगे, और हम जन्नती लोग होने चाहिए क्योंकि हम आए ही जन्नत से हैं, हमें वापस जन्नत में जाना है, उसकी तरफ लौटना है। तो अमाल का हिसाब किताब होगा, अखलाक पे बात होगी, इत्तेहाद पे बात होगी। डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, ये जो हम आहंगी है, बाहिमी रवादारी है, कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह से उम्मत को समझाया जाए, क्या नज़रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है जिस पर आप आज बात कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इसके कुछ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बात करें। पहली बुनियादी बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि आज उम्मत मुस्लिमा की ज़िल्लत, रुसवाई, मोहताजी, मस्कनत, तबाही, बर्बादी और ज़वाल का सबसे बड़ा सबब यह है कि इनकी सफ़ों में इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। अच्छा। और मुसलमान इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो गर्दन ज़नी पर तुले हुए हैं, नतीजतन हमें किसी दूसरे दुश्मन की खारिज से ज़रूरत नहीं ज़रूरत। ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरका फ़िरका ना हो जाओ। फ़िरका वाराना जो रवैया है या फ़िरका बनाना है, ये हराम है। फ़िरका बनाना ये वाज़े तौर पर समझ लें बात कि फ़िरका वारियत हराम है इस्लाम तो आसान कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने वला तफर्रकू कहकर इस बात को हमारे लिए वाज़े फरमा दिया कि फ़िरका वारियत और तफर्रक़ाबाज़ी ये अल्लाह तबारक व ताला ने इसे नाजायज़ कर दिया। माशाअल्लाह। फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। फरमाया अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। फरमाया कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस नेमत के वसीले से तुम्हें एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, और तुम जहन्नम की आग के किनारे पर थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की तरह इस उम्मत के भी फ़िरका फ़िरका हो जाने की तरफ इशारा फरमाया। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात की वजाहत फरमा दी कि उनकी तरह से ना हो जाओ कि जिन्होंने अपने दीन के अंदर तफरक़ा को पैदा किया, फ़िरका फ़िरका हो गए। अब आप देखिए कि इस वक्त हम मजहबी फ़िरका वारियत में मुब्तला हैं, सही कह रहे हैं, सियासी फ़िरका वारियत में मुब्तला हैं, ज़ात पात रंग नस्ल के वो इफ्तराक और इंतशार जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि जो करेगा इम्तियाज़ रंग व खून मिट जाएगा। और ख़ुद इकबाल कहते हैं कि तुम वैसे तो सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, मिर्ज़ा भी हो, सब कुछ हैं हम, लेकिन हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी को छोड़ दिया। प्रॉब्लम उवैस भाई यहाँ पैदा होती है कि जब हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरेंडर नहीं करते और अपनी अक़ल व खिरत की बुनियाद पर हम कुरान और सुन्नत की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो 1400 साल में कभी नहीं हुई, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर उम्मत में इफ्तिराक और इंतशार पैदा होता है। फ़िरका क्यों बनता है? एक बुनियादी बात समझ लें जी कि जो गैर मशरूत इताअत है जी, गैर मुनक़सिम वफ़ादारी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। सुभान अल्लाह। जिस दिन इस वजूद मुक़द्दस के साथ किसी और शख्सियत को आप शामिल करेंगे तो इफ्तराक और इंतशार उम्मत के अंदर पैदा हो जाए। अच्छा, क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत और गैर मुनक़सिम वफ़ादारी करते हैं। ठीक। अब आप देखिए कि इस वक्त मुसलमानों में कुछ नए गिरोह पैदा किए गए, कुछ फंडामेंटलिस्ट कहलाते हैं, कुछ ट्रेडिशनलिस्ट कहलाते हैं, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट, और फिर उसके बाद सूफीज़म के नाम पर एक नया फ़िरका है जो इस वक्त मुसलमानों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रेडिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, जिहादी इस्लाम, और न जाने कौन कौन से इस्लाम की प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर नई नई किस्में बनाने की कोशिश की गई हैं। इस्लाम सिर्फ वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया है। तो लिहाजा उम्मत को किस रास्ते की तरफ जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी कि हम इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तनाजुर में देखते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तो उम्मत का जो तरीक़ है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
اور وہ طریقہ جو اسلام کا ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور امت کے اجماع سے تواتر کے ساتھ ہم تک جو دین پہنچا ہے ہم اسی دین اسلام کے پیروکار ہیں. تو لہٰذا اگر میں آپ کے یعنی اس سوال کے جواب کو میں کنکلوڈ کروں تو واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ فرقہ واریت حرام ہے, ٹھیک, شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ امت کے اندر فرقے اور گروہ تو موجود ہیں تو اب یہ کوئی آئیڈیلائز صورتحال نہیں, ہم اس کو آئیڈیلائز نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں فرقے بنے, امبیلنس ہے. لیکن کیونکہ اب فرقے بن چکے ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ سینکڑوں برس سے فرقہ وارانہ ایک رویہ چلا آ رہا ہے, تو لہٰذا اب ہمیں اس روش کی طرف جانا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بیلنس طریقے سے ایک اس انداز سے رہ سکتے ہیں کہ ان فرقہ وارانہ اختلافات کو بنیاد بنا کر دشمن ہماری صفوں میں ان افتراق اور انتشار کو پیدا نہ کرے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان عقائد کے اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردن زنی کی طرف چلے جائیں. اور اس کا ایک بنیادی اصول قرآن نے ہمیں دے دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو فرقہ واریت کو ہم کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کریں گے, لیکن کیونکہ امت میں فرقے موجود ہیں تو لہٰذا اب ہمیں جو پیس اور کو ایگزسٹنس کے حوالے سے جو مذہبی رواداری اور مسلکی ہم آہنگی بات کی جاتی ہے, اب ہم اس کے پیش نظر آگے بڑھنا پڑتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں علامہ صاحب آیا کہ اب اصلاح کے لیے اور لوگ سن رہے ہیں ماشاء اللہ کہ جو حضور کی یہ حدیث ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے, اس سے کیا مراد؟ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت بھی اس بات کی طرف میرے خیال میں محظوظ ہوں گے, کہنے لگے کہ دیکھیں فرقے بنانا تو حدیث میں ہمیں تو فرقہ بنانا پڑے گا اب کوئی نہ کوئی. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے, فرقوں کی مذمت کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ, فرمایا کہ جتنے لوگ امت میں افتراق اور انتشار پیدا کریں گے, حضور اللہ کے نبی کی امت کو جو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, فرمایا کہ کلہم فی النار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت واحدہ کہا ہے, اس کو امت مسلمہ کہا ہے, امت وسط کہا ہے, تو امت کو توڑنے کی اجازت نہیں. تو لہٰذا فرقے جو حدیث میں جن فرقوں کا ذکر ہے ان میں فرقوں کی مذمت کی گئی ہے, اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریق پر چلنے والے ہوں گے. اور پھر ایک بڑی قابل توجہ بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے, تو امت کا علماء کا اختلاف اس صورت میں رحمت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رہتے ہوئے ہو. جب علماء بھی اس طریق سے باہر ہوں گے تو یقیناً وہ گمراہی کا رستہ ہو. مطلب کوئی اپنا ہی فرقہ اگر کوئی لے کر آ رہا ہے تو یقیناً وہ تو گمراہی کی بات کر رہا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ان فرقوں کو نہیں مانتا وہ ایک الگ فرقہ بنا ہوا ہے. یہ اس کیفیت کی بات کی ہے. علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. حضور ہمارا شناخت, ہماری جو پہچان ہے, عرفان معرفت, وہ فرقہ ہی بن گئی ہے. اسلام کا نام ہمیں دیا گیا, مسلم کہا گیا, وہاں تو ہم مسلم ہیں, امت واحدہ ہیں, تو پھر ہم شناخت فرقے سے حساب سے کیوں کروا رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کی طرف اشارہ فرمایا, اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان فرمائی کلی طور پر اچھی بات تھی, اور اب ہمیں جزیات کو حل کرنا ہے کہ دیکھیں کہ آگے ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ کوشش فرمائی ہے کہ خود ان کے اپنے زمانے کے اندر بھی جتنے اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے, منیمائز کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. کتنے موقع ایسے آئے کہ نبی اکرم کی زندگی میں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا. جیسے مہاجرین اور انصار ایک مقام پر غزوہ بنی مستلق سے جب واپس آتے ہیں تو ایک کنویں کے اوپر ایک انصار نے پانی نکالا, اور مہاجر بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی دے دو, اور پانی کے معاملے کے اندر بحث شروع ہو گئی. تو اتنے میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کے گروہ کا سردار تھا وہ بھی آ گیا. اس نے کہا کہ مہاجرین کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ ہم سے اس طریقے سے گفتگو کریں کہ ہمیں پانی نہیں دیں گے, اور اگر انہوں نے اس طریقے سے کام کیا تو پھر اب ہم مدینہ جب جائیں گے تو انہیں بھی ہمارے ساتھ مدینہ ہی جانا ہے, تو مدینہ تو ہمارا شہر ہے, پھر ہم انہیں وہاں دیکھ لیں گے. اور پورے اس واقعے کو قرآن کریم نے ایک اشارے کے اندر بیان کیا ہے. سورہ منافقون کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الأعز منها الأذل, کہ جب یہ مدینہ پہنچیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ جو عزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ,
یہ کتنا سخت لفظ ہے کہ جو انہوں نے استعمال کیا کہ انہیں مدینہ سے نکال دیں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ ان کے لفظ کو قرآن کریم میں بیان کیا تو کتنا خوبصورت جواب خود ایک پروردگار نے دے دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ حقیقت میں تو عزت پروردگار کے پاس ہے، عزت رسول اللہ کے پاس ہے، عزت مومنین کو حاصل ہے. تم جن مومنین کو نعوذ باللہ تم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو اصل میں تو وہ عزت دار ہیں. صحیح ہے. لیکن جو یہ اختلاف کی کیفیت پیدا ہو گئی پیغمبر اکرم نے کتنے خوبصورت انداز میں اسے حل فرمایا جیسے یہ خبر ملی کہا کہ اس کاروان کو آگے بڑھا دیا جائے. اور جب یہ کاروان چلنے لگا تو رات کے پہر میں عام طور پر توقف اختیار کیا جاتا تھا اور ٹھہرنے کے بعد استراحت کی جاتی تھی. جب استراحت کا وقت آیا پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اس کاروان کو نہ رکوایا جائے، اسے رات بھر چلایا جائے. اچھا. اور آگے ہم بڑھیں گے، ہم آگے مدینہ جانا چاہتے ہیں. اب لوگ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی حکمت عملی تو سمجھ میں نہیں آتی اتنی آسانی سے، اور یہ قافلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح کا وقت آ گیا. صحیح. اور صبح کے وقت جب یہ کارواں بالکل تھک چکا تھا اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا اب یہاں پر تم استراحت کرو. اچھا. اور جب انہوں نے اب استراحت کی تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم رات میں سو جائیں گے، صبح بیدار ہو کر پھر اپنے جھگڑے کا آغاز کریں گے. تو پیغمبر نے انہیں صبح سلا دیا اور رات جگا دی، اور رات جب ہوئی تو اب جاگے ہیں. اب دوبارہ تاریکی ہے، اب وہ جو ان کی پلاننگ تھی وہ ساری ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور جب ان کا اتنی بڑی نیند کے بعد اور اتنی تھکاوٹ کے بعد جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو وہ جو غصے کی کیفیت تھی وہ سب ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور مدینہ پہنچ کر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بڑا خطرناک قسم کا جھگڑا ہونے والا ہے. پیغمبر نے اتنی خوبصورت حکمت عملی کے ذریعے اس جھگڑے کو ختم فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر ہم نبی اکرم کی سیرت کو دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے مسلسل کوشش یہ کی ہے کہ اگر کہیں پر اختلاف کی فضا قائم ہوتی ہے تو فوراً سے اس اختلاف کی فضا کو روکا جائے. کتنے ہی شعراء پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھے جو خوبصورت شاعری کیا کرتے تھے، بڑی حماسی قسم کی شاعری کیا کرتے تھے، جذباتی شاعری کیا کرتے تھے. لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دیکھو فلاں ابھی غزوے کا آغاز ہونے والا ہے، ہماری فلاں سے گفتگو ہونے والی ہے، خبردار تمہیں کلام پیش نہیں کرنا. اچھا. کہ ہماری جو گفتگو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کلام اس سے زیادہ سخت ہو جائے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے علم حوالے کیا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں. جی جی. اور جب وہ علم لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اسی جذبات کے ساتھ کہ ابھی ہم بدلہ لیں گے اور یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے چلے کہ الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ لحم سے نکلا، لحم کا مطلب گوشت، کہ آج تو گوشت نوچ لینے کا دن ہے، آج بوٹیاں جدا کر دینے کا دن ہے. اور واقعاً مہاجرین کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جیسے نبی اکرم تک یہ اطلاع پہنچی کہ ان کا یہ نعرہ ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس سے علم لے لیجئے اور دے دیجئے حضرت حیدر کرار علی مرتضیٰ کو. ماشاءاللہ. اور جب ان کے پاس علم آیا تو عجیب بات یہ کہ مولا کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ جملہ وہی رکھا، صرف ایک حرف تبدیل کیا ہے. وہ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ. مولا کائنات نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ. سبحان اللہ. یہ ایک حرف ہونے سے زمین و آسمان کا فرق آ گیا معنی کے اندر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے. مولا علی نے فرمایا آج کیسا انتقام، آج تو رحمتوں کی بارش کے دن ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین مع الاحزاب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو رحمت کا دن ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے.